اور اس کی بدعات، اس موضوع پر آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ رجب یہ اسلامی مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے معنی ہوتا ہے تعظیم۔ رجب عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، عزت اور احترام بجا لانا۔ نام اس لیے پڑ گیا یا نام اس لیے رکھا گیا، زمانے جاہلیت میں لوگ ماہ رجب کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ماہ رجب کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اس لیے یہ نام رجب رکھا گیا ہے۔ اسلامی شریعت میں ماہ رجب کی جو حیثیت ہے بس اتنا ہی کہ یہ حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے۔ ہم جانتے ہیں اور یہ بات کئی بار آ چکی ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں: محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہیں کیا مطلب ہے؟ ان دنوں میں، ان مہینوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے دور رہنا، حرام کاموں سے دور رہنا اور نیک کام کرنا، اچھا کام کرنا، سنت اور شریعت کے مطابق کام کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں مہینوں کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے، اللہ کی کتاب میں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے، سال میں 12 مہینے ہیں۔ یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے تبھی سے حرمت والے مہینے 4 ہے اور مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے اس دن سے جس دن سے کائنات ایجاد میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ منہا 4 حرم، اللہ رب العالمین کہتا ہے 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ ٹھوس دین ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں، ان حرمت والے دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ، اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ مفسرین نے اس کا معنی بتلایا ہے کہ گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم مت ڈھاؤ، گناہ سے بچو۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں گناہوں سے بچو۔ اللہ نے 4 مہینے کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اہل علم نے صحیح بخاری کی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی اصلی صورت پر آ گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، مہینہ جیسے اس وقت اپنی اصلی حالت پر تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ مہینوں کو بدلتے تھے، حرمت والے مہینوں کو حلت میں، حلت کو حرمت میں، مہینے میں تقدیم اور تاخیر کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے، چینج کرتے تھے۔ لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو قرآن دیا گیا، شریعت دی گئی، تو جو جاہلیت تھی، جو خرافات تھا، آپ نے سب کو ختم کر دیا۔ تو زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی اصلی صورت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی۔ السنۃ 12 شہرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، یا سال میں 12 مہینے ہوتے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں۔ ذوالقعدۃ، ذوالحجۃ والمحرم، ایک ذوالقعدہ کا مہینہ، دوسرا ذوالحجہ کا مہینہ،
تیسرا محرم کا مہینہ، اور یہ تینوں مہینے لگاتار ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد تینوں لگاتار ہیں۔ وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَان، اور چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان اور جمادی الاخرہ کے بیچ میں ہے، جمادی الاخرہ کے بعد اور شعبان سے پہلے، یعنی جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کو رجب کہتے ہیں۔ رجب کی شرعی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے میں سے ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے بڑی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری بدعات اس میں لوگ انجام دیتے ہیں۔ اہل علم نے اس مہینے کے حوالے سے کی جانے والی جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان سب کے بارے میں بالکلیہ یہی بات بتلائی ہے، یہ ساری کی ساری بدعات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رجب کے حوالے سے کوئی بھی صحیح حدیث، حسن حدیث یا کم درجے کی ضعیف حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے جو اس رجب کی فضیلت کے متعلق دلالت کر سکے۔ جتنی بھی حدیثیں رجب کی فضیلت کے تعلق سے منقول ہیں وہ سب کے سب حدیثیں موضوع ہیں، باطل ہیں، من گھڑت ہیں، لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اصل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رجب کے حوالے سے ساری حدیثیں موضوع ہیں، اعتماد کے لائق نہیں ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے قیام، رجب کے روزے اور اس میں کی جانے والی عبادات، یہ ساری روایتیں کیا ہے؟ جھوٹی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھی گئی ہیں۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رجب کے روزے اور رجب کے قیام، رات میں نماز پڑھنے کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اور کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جس کو صحابہ نے نہ کیا ہو، رسول نے نہ کیا ہو، تابعین نے نہ کیا ہو، امامان دین نے نہ کیا ہو، محدثین نے نہ کیا ہو، خیر القرون میں نہ کیا گیا ہو۔ ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ ہر وہ کام، ہر وہ عبادت جس کی بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، ابو بکر و عمر نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، یہ کرنا خسارے کا سودا ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا یہ عمل ہے۔ کہنے کو تو یہ نیک کام کر رہا ہے، کہنے کو تو رات کو عبادت کر رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، لیکن یہ کام کر کے وہ اپنے نبی سے محبت کا ثبوت نہیں پیش کر رہا ہے، بلکہ اس عمل کے ذریعے سے وہ گناہ کا راستہ اختیار کر رہا ہے، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے، جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو اپنی زندگی کا حرز جاں بنائے، سنت کو نافذ کرے، سنت پر عمل کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے کیا کہا؟ جو میری اطاعت و پیروی کرے گا، میرے طریقے پر چلے گا، میری سنت پر چلے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری اطاعت و پیروی کرنے سے انکار کر دیا وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، دین میں منمانی نہیں ہے، سنت سے ہٹ کر کے جو بھی کام کیا جائے، ہر وہ عبادت، یہ اصول یاد رہنا چاہیے، ہر وہ عبادت، ہر وہ نیکی جو کتاب و سنت کی بنیاد پر نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، وہ عمل مردود ہے، مقبول نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں
رجب کے حوالے سے ایک خرافات یہ پائی جاتی تھی کہ وہ اس مہینے میں قربانی پیش کرتے تھے، یعنی رجب کے مہینے کا اتنا احترام بجا لاتے تھے کہ رجب کے مہینے میں قربانی دیتے تھے، جس کو رجبی قربانی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، بخاری کی روایت ہے، اسلام میں کوئی فرع نہیں ہے اور نہ کوئی عتیرہ ہے۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے یہاں پہلا بچہ، جانور کا پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کے یہاں یہ رول تھا، یہ کلچر تھا کہ پہلے بچے کو قربان کرتے تھے، اس کو کہتے تھے فرع، فراعین، فرع۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسلام میں کوئی فرع نہیں ہے، یعنی جو زمانہ جاہلیت میں اپنے جانور کے پہلے بچے کو معبودوں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ، جھوٹے معبودوں کے نام پہ قربان کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولا عتیرہ، اور اسلام میں کوئی عتیرہ نہیں ہے۔ عتیرہ کیا ہے؟ ماہ رجب میں لوگ جانور کی قربانی کرتے تھے، جانور قربان کرتے تھے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو رجب کے مہینے میں قربانی پیش کرتے تھے، ماہ رجب میں جو جانور قربان کرتے تھے، اس کی 4 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ تھی محض بتوں کے تقرب کے لیے بطور خاص اس مہینے میں جانور قربان کرتے تھے۔ جانور قربان کرتے تھے کیوں؟ بتوں کو خوش رکھنے کے لیے، بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری شکل یہ تھی لوگ نذر مانتے تھے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں رجب میں قربانی دوں گا، اور جب ان کا کام ہو جاتا تھا تو وہ رجب کے مہینے میں قربانی دیتے۔ یہ دوسری شکل تھی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جب جانور کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا، پہلے بچے کی پیدائش پر وہ لوگ خوشی کے طور پر ماہ رجب میں اپنے اس اونٹ کو یا اس جانور کو قربان کرتے تھے۔ ایک شکل یہ تھی۔ چوتھی اور آخری شکل یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ کہتے تھے یا سمجھتے تھے یا عقیدہ رکھتے تھے کہ جب میرے پاس 100 اونٹ پورے ہو جائیں گے، 100 اونٹ پورے ہو جائیں گے تو میں اس میں سے ایک رجب کے مہینے میں قربان کروں گا۔ 100 اونٹ پورے ہو گئے تو میں اس میں سے ایک اونٹ رجب کے مہینے میں قربان کروں گا۔ تو اس رجب کے حوالے سے زمانہ جاہلیت میں لوگ قربانی کرتے تھے اور جانور کا خون بتوں کے سر پر بہاتے تھے، لیپتے تھے، پوتتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کہا لا فرع ولا عتیرہ، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اسلام میں نہ کوئی فرع ہے نہ کوئی عتیرہ ہے۔ پہلے جانور کو قربانی دینا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہ رجب میں قربانی دینا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں جو حکم دیا گیا قربانی کے لیے، جانور قربان کرنے کے لیے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ، 10ویں ذی الحجہ کو، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اس دن قربانی کی جائے گی، یہ مشروع ہے۔ رجب کے مہینے میں جو بدعات اور جو خرافات انجام دی جاتی ہے، ان میں سے ایک بڑی مشہور بدعت رجب کے کوڑے۔ 22 رجب کو رجب کے کوڑے کے نام سے ایک تہوار مناتے ہیں، پکوان کیا کیا بناتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، صحابہ کے زمانے میں اس کا کوئی وہم و گمان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کی ایجاد ہے۔ اور یہ جانتے ہیں 22 رجب کے جو کوڑے جو بنائے جاتے ہیں، یہ ہمارے ملک یو پی کے رامپور کے علاقے سے سب سے پہلے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ کب؟ 1906 میں، 1906 کے اندر، یعنی کہہ لیجئے کہ ابھی 100 سال اور کچھ سال گزرے ہیں، 115 سال کے آس پاس ہو جائے گا تقریباً، یا اس سے کچھ زیادہ۔ 22 رجب کے کوڑے، یہ کہاں سے شروعات اس کی ہوئی؟ یہ شیعوں نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ شیعوں سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے، ہمارے ہندوستان میں یا بر صغیر میں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، یا اور عرب میں جائیں تو فقہ حنبلی، ایسے شیعوں کے یہاں فقہ جعفری چلتی ہے۔ فقہ جعفری، جیسے فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ حنفی، فقہ مالکی، ایسے شیعوں کے یہاں فقہ جعفری چلتی ہے۔ جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر یہ لوگ 22 رجب کو کوڑے کا تہوار مناتے ہیں۔
22 رجب کو نہ امام جعفر پیدا ہوئے نہ جعفر رحمہ اللہ کی وفات ہوئی. آپ دیکھیے تاریخ میں جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری ہے، ربیع الاول کے مہینے میں، اور وفات دیکھیے 15 شوال 148 ہجری میں، شوال کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی. لیکن 22 رجب کو کوڑا کیوں مناتے ہیں؟ آپ جانتے کیوں مناتے ہیں؟ 22 رجب کو مشہور صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. اس وفات کی خوشی میں شیعوں نے ایک تہوار شروع کر لیا، 22 رجب کو ہم کوڑے منائیں گے. آپ جانتے ہیں امیر معاویہ کون ہے؟ امت کے ماموں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے کلام کو، رسول کی احادیث کو لکھتے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں. 20 سال تک وہ امیر رہے ہیں اور 20 سال تک انہوں نے خلافت کی ہے. بڑی قربانیاں ہیں اسلام کی راہ میں. اور ان کے دور خلافت میں یاد رہے، ان کے دور خلافت میں اسلام جہاں جہاں پہنچا ہے اس سے پہلے کی خلافت میں کہیں نہیں پہنچا ہے. اور یہ بھی یاد رہے ان کی خلافت کے بعد بھی کہیں اس سے زیادہ کہیں اسلام نہیں پھیلا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی قربانی ہے. وقت نہیں ہے کہ ان کی تاریخ کو اور ان کی سیرت کو بیان کیا جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں شیعہ یہ 22 رجب کا کنڈا بھرنے کا تہوار مناتے ہیں. آپ جانتے ہیں شیعوں کا موقف صحابہ اکرام کے تعلق سے کیا ہے؟ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں. ان کی وفات پر خوشی مناتے ہیں، تہوار شروع کرتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان سنیوں کے یہاں یہ ساری چیزیں رائج ہو رہی ہیں. پتہ نہیں چلتا ہے کہ شیعوں کے کتنے افکار اور نظریات ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو محبت رسول کا دم بھرتے ہیں ان کے یہاں یہ سب چیزیں کیا ہے پائی جا رہی ہیں. افسوس کا مقام ہے. تو ایک بدعت جو سب سے بد سنگین ہے اور سب سے خطرناک ہے وہ یہ کہ 22 رجب کو کوڑے کا تہوار منانا. اسی طریقے سے صلاۃ الرغائب ایک صوفیوں کی نماز ہے. اتنی رکعتیں، اتنی مرتبہ یہ سورت، اتنی مرتبہ یہ ذکر اور یہ ذکر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نماز ثابت نہیں ہے. جب یہ ثابت نہیں ہے تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صلاۃ الرغائب کا احادیث کی کتابوں میں اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. احادیث کی کتابوں میں اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہے، اس نماز کی کوئی اصلیت ہے ہی نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب بدعت ہے. صحابہ سے، رسول سے، تابعین سے، امامان دین سے، ائمہ اربعہ سے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ثابت نہیں ہے. لوگ کہنے کو تو شافعی کہتے ہیں اور خوب نمازیں پڑھتے رات رات جاگتے رہتے ہیں. کہنے کو تو حنفی ہیں لیکن وہ راتوں رات جاگتے رہتے ہیں. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الرغائب پڑھتے تھے؟ ان کی فقہ میں کہیں صلاۃ الرغائب کا ذکر ہے؟ امام شافعی کی فقہ میں کہیں صلاۃ الرغائب کا ذکر کہیں نہیں موجود ہے. کہاں سے لائے اس کو؟ محدثین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز موجود ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے پہلے جمعے کی رات جو صلاۃ الرغائب کے نام سے پڑھتے ہیں تمام مرویات اور تمام حدیثیں سب کے سب کیا ہے؟ موضوع اور جھوٹ ہیں. اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک بدعت یہ بھی ہے شب معراج منانا. شب معراج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اور جان کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان کی سیر کرائی گئی اور جنت اور جہنم کا نظارہ دکھایا گیا، منظر دکھایا گیا. یہ برحق ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن اس رات کو 27 رجب کی رات کو یہ کہنا کہ یہ شب معراج ہے، جاگو جگاؤ، دھوم دھڑکا کرو، یہ ثابت نہیں ہے. آپ سیرت پڑھیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واقع معراج کے حوالے سے مورخین کے 5 قول ملتے ہیں. کس مہینے میں ہوئی اور کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس سال میں ہوئی، 5 مشہور اقوال ملتے ہیں. 5 مشہور اقوال جس کے بارے میں مہینے کا اختلاف ہے، سال کا اختلاف ہے، تو کسی رات کو خاص کر لینا ہے کہاں کی عقل مندی ہے. اور اگر مان بھی لیتے ہیں ایک لمحہ کے لیے نہیں 27 رجب کو ہی شب معراج ہوئی ہے، یہی صحیح ہے، مان لیتے ہیں ایک لمحہ کے لیے، لیکن پھر بھی تو سوال آتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد 13 سال آپ زندہ رہے، 3 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کی رات منائی ہے؟ صحابہ نے منائی ہے، تابعین نے منائی ہے، امام شافعی نے منائی ہے، امام مالک نے منائی ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ کس نے لایا ہے؟ کہاں سے لایا ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ ہماری شریعت میں شب معراج کا جشن یا اس کے نام پر کی جانے والی عبادات، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے دن میں روزہ رکھنا یا رات میں قیام کرنا یا اعتکاف کرنا یا اس مہینے میں خصوصی عمرہ کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کو پہلے اچھی طرح سمجھیں کہ دین کسے کہتے ہیں اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں گے، عزت ملے گی، ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی، زمین پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا یزال قوم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ برابر بھلائی، لا یزال قوم فی خیر، لا یزال الناس بخیر، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے، غلبے میں رہیں گے، ما عجل الفطر، جب تک وہ افطار کرنے میں جلد بازی کریں گے۔ افطار نبی کی سنت ہے کہ جلدی کی جائے، لوگ اس سنت پر جب تک عمل پیرا ہوں گے لوگ عزت و بھلائی میں ہوں گے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو کوئی آج کے زمانے میں اہمیت نہیں دیتا ہے۔ کس نے کیا کیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں کھانا ہے، کہاں پینا ہے، کہاں جشن ہے، کہاں جلوس ہے، کہاں خرافات ہے، انسان اس کی طرف بڑی تیزی سے بھاگتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیطان گناہوں سے کہنے بدعت سے محبت کرتا ہے۔ گناہ، زناکاری، شراب نوشی، عیاشی، ہاں دھوکہ بازی، غلط کام، انسان فطری طور پر سمجھتا ہے کہ گناہ مت کرو، لیکن بدعت اور شوق سے کرتا ہے۔ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، ابلیس کی نگاہ میں گناہ سے بڑھ کر پسندیدہ چیز بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ بدعتی بدعت جو کرتا ہے دین سمجھ کے کرتا ہے اور اسے کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن جو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ڈرتا ہے گناہوں کے بارے میں، اور اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے اور اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ بدعتی لیکن بدعت سے نہیں چھوڑتا، بدعت نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ابلیس کی نگاہ میں گناہ سے کہیں زیادہ پسندیدہ عمل بدعت ہے، لہذا ہمیں بدعت کی سنگینیوں سے بچنا چاہیے، بدعت سے دور رہنا چاہیے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا تھا فتنوں کے دور میں، اختلاف کے دور میں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اے لوگوں میری سنت کو اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کے منہج کو مضبوطی سے تھام لو، جکڑ لو، دانت کے داڑھ کے جو دانت ہیں مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، سنت چھوٹنے نہ پائے، سنت کہیں غائب نہ ہو جائے، سنت سے ہم دور نہ ہو جائیں، سنت کی رسی کو مضبوطی سے جکڑ لو، ابھی چھوڑو مت اس کو۔ اس سنت پر رہو گے ہدایت پر رہو گے، سنت پر رہو گے سعادت کی راہ پر رہو گے، سنت پر چلو گے جنت کا راستہ آسان ہوگا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سنت چھوڑ دو گے بدعت کی راہ پہ چلے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہر جمعے کے خطبے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین کام دین بدعت ایجاد کرنا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، سب سے بدترین اور گھٹیا کام دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت، چاہے لوگ اس کی تفریق کرتے بدعت حسنہ بدعت سیئہ، ایسی کوئی تفریق شریعت میں نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین کے نام پہ نیا کیا جانے والا ہر کام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات اور خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور اسلام پر ہم سب کو قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اپنے ملک میں امن اور امان کی نعمت سے ہم سب کو بحال فرمائے، ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، اور جہنم کی آگ سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، اور ہر قسم کی مصیبت، آفت اور پریشانی سے بچائے، ہمارے مال میں، اولاد میں اور ہر قسم میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔